بخل کہتے کسے ہیں؟ تو اس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہ کرے جو مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اسی طرح پر بندوں کا حق بھی ادا نہ کرے۔ مال میں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح فطرانہ ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے یا وسعت کے باوجود انسان قربانی نہ کرے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیتا ہے تو وہ بخل میں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ بندوں کا حق نہیں ادا کرتا، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو اس کے اوپر بخیل کا اطلاق کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیل بندے کے متعلق قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں یہ وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو اس مال میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی اس مال کے حصول میں اس بندے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، حقیقت میں اس کو مال دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی نے تمام اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامت، ان قریب قیامت کے دن جس مال کا وہ بخل کرتے ہیں تو اس کا طوق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔